اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو بھائی اور بہن یوٹیوب پہ اس درس کو واچ کریں گے، آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں فار فیوچر نوٹیفیکیشنز۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اجماع امت۔ ورس نمبر 115 سورۃ النساء۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ واضح ہدایت اس کے اوپر، اس کے سامنے آ چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مسلمانوں کا راستہ ہے اس کی مخالف کرے، اس کے خلاف چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اس طرف جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ڈالیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ اب سورۃ اللیل میں بھی کچھ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، کوئی دین کے راستے پہ چل رہا ہے، ہدایت کے راستے پہ، اور کوئی دین کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی خدا کے راستے پہ چل رہا ہے، کوئی خودی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تمہیں خودی مبارک، ہمیں خدا مبارک۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں 3، یہ اب آپ سامنے رکھیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے 24 گھنٹے ڈرتا رہا،
اللہ تعالیٰ میرے مالک ہیں. میں جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ میری زندگی آسان فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ زندگی میں مجھے عافیت, مجھے میرے بیوی بچوں کو عافیت نصیب فرمائیں گے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا, عقیدہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈرا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, قرآن اور سنت کی تائید کی, قرآن و سنت کی, قرآن و حدیث کو قبول کیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے. پہلے یہ چیزیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون شخص جنتی ہے, تو یہ چیزیں اس کے اندر دیکھ لیں. نمبر 1 کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. نمبر 2 وہ اللہ سے ڈرتا. اور نمبر 3 شریعت و سنت کی وہ تائید کرتا ہے. جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مزاج نبوی, ہمارا مزاج بن جائے شریعت و سنت کا مزاج. تو آپ خود دیکھیں اپنی زندگی میں, میرے سامنے کئی مثالیں ہیں جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی بھی آسان کی ہوئی ہے. اچھا, اب آگے چلیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, جس نے بخل کیا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں. ویسے دنیاوی طور پہ کریڈٹ کارڈ چارج فوراً ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو توفیق نہیں ہوتی. اور بخل کیا وستغنا, بے پرواہی بہت بری بیماری ہے جو آج مسلمانوں میں پھیل چکی ہے. مستغنی, معاذ اللہ, I don't care, معاذ اللہ کہ اس شخص کے اوپر قرآن و سنت کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ. غیبت کرتے وقت انسان یہ سوچ لے کہ یہ حرام ہے جس کا میں مرتکب ہو رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حرام کو اگر حرام نہ سمجھا جائے تو جو آخری لائن ہے وہ بھی انسان کراس کر جاتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, بات بات پہ قرآن و سنت کو چیلنج کرنا. یہ جو آج تاریک رات کے فتنے جس کی وجہ سے آج یہ بیان ہو رہا ہے, یہ تاریک رات کی طرح کے فتنے, ہر بندہ اپنا اوپینین دے رہا ہے. معاذ اللہ سم معاذ اللہ, یہ دین اسلام ہی رہ گیا ہے کہ جس کا من چاہے جو مرضی انٹرپریٹیشن کرتا پھر. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, تو ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے راستے آسان کر دیں گے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں, نمبر 1 ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا, اولادیں نافرمان ہوتی ہیں. اگر مال و دولت ہوتا بھی ہے تو یہ اس مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے, صدقات نہیں دیتے. تو یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ. مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنیادی بات لکھی ہے اپنے مکتوبات شریف میں, اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے, کہ آپ کا جو فعل ہے انسان کا, جو ارادہ ہے, جو بات میرے تحت شعور میں میری یاد ہے, فعل اس کے تابع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص
نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حدیث بعدہ، عشاء کے بعد مجلس لگانا، لمبی چوڑی گفتگو کرنا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، خلاف سنت عمل ہے۔ آپ بھی عشاء کے بعد سو جائے، الارم بھی لگائے، الفاتحہ پڑھے، چاروں کل پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فجر کے لیے اٹھا دے گا، چونکہ اس کا ارادہ تھا، نیت تھی، اللہ تعالیٰ فعل کو اس کے تابع کر دیں گے۔ تو اس اصول کو آپ اپنا لیں، اگر ارادہ ہے، نیت ہے تو اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نولیہ ما تولا، وہ جس راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس راستے کو پہ اس کو لگا دیں گے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے احادیث اس موضوع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی کے اوپر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس امت کو، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ مسئلہ ختم نبوت، مکہ مکرمہ کے علماء کرام، مدینہ منورہ کے علماء کرام، اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان بستے ہیں وہاں جتنے علماء موجود ہیں وہ سب ختم نبوت کے اوپر متفق ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اب اگر کوئی گروہ معاذ اللہ یہ کہے کہ اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یا ایسا عقیدہ رکھے، تو ان حقائق کی روشنی میں اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ خارج از اسلام، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصول ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ کوئی منکر حدیث بھی گمراہ نہ کر سکے عام الناس کو۔ اگلی طرف ہے، اگلی حدیث شریف کی طرف آئیے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، نظر کرم ہے۔ فمن شذ شذ فی النار، اور یعنی جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ علیحدہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم کی وعید سنائی ہے اس شخص کو اور اس گروہ کو، چونکہ آج کل بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، تاریک رات کی طرح کے فتنے۔ اچھا، اب اجماع، اس کا مطلب ہے اسکالرلی ایگریمنٹ، تمام علماء وہ اس پہ متفق ہوں، جو مجتہد ہوں، نمبر ایک علماء ربانیین ہوں، اور نمبر تین راسخین فی العلم۔ اور الحمدللہ اس امت میں بڑے بڑے نیک علماء آج بھی موجود ہیں پوری دنیا میں، الحمدللہ۔ اللہ ان علماء کرام کا
سایہ شفقت ہم پہ دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے, ان کا ادب نصیب فرمائے. اچھا, تو ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہونا. اچھا, اجماع امہ means in Sharia scholarly consensus. اچھا جی, of Muslim scholars at the level of juristic reasoning, which is ijtihad, in one age or in any or on a given legal ruling. اچھا, سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, جب بھی ان کے سامنے کوئی سچویشن آتی جس میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی, تو آپ تمام اہل الرائے صحابہ کو جمع فرماتے, ان سے مشورہ فرماتے, اور جب وہ کسی بات پہ متفق ہو جاتے تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا. ٹھیک ہے. اب میرے پاس کتاب موجود ہے, ریفرنسز موجود ہیں الحمدللہ, لیکن ابھی بات بڑھ جائے گی اگر کتابوں کے نام کے چکر میں گیا تو. یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں, تو وہاں سے یہ نوٹس بنائے ہیں میں نے. فرماتے ہیں جو شخص جماعت سے علیحدگی اختیار کرے, جماعت سے یہاں کیا مراد ہے, جو پوری دنیا کے جمہور مسلمان ہیں. اب ابھی بات ہو رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کی, ٹھیک ہے. جمہور مسلمان پوری دنیا میں جماعت سے جو علیحدگی اختیار کرے اور خواہشات کا پیروکار ہو, خواہش نفس کی پیروی حرام ہے. خواہش نفس کی پیروی حرام ہے. سورہ فرقان میں آیت موجود ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو. اچھا, اور قرآن و سنت کو معاذ اللہ پس پشت ڈالنے والا ہو. اب دوسری ٹرمینالوجی ہے, اس کا جاننا اس دور میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اس یوٹیوب کے ذریعے اس عاجز کی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کوشش ہے, ویری ہمبل ایفرٹس, کہ جہاں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے. نمبر 1, آپ اجماع کا انکار نہیں کر سکتے. نمبر 2, احادیث متواترہ. اور نمبر 3, مسائل متواترہ. اچھا, متواتر حدیث کا انکار, جس طرح قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتے, متواتر حدیث کا انکار بھی نہیں کر سکتے. متواتر حدیث بھی نص قطعی کے بعد, نص قطعی, نون صاد, نص قطعی کنکلوسیو, جیسے شراب حرام ہے, شرک حرام ہے, کفر حرام ہے, سود حرام ہے, گیمبلنگ حرام ہے, پری میرٹل سیکس, سیکس آؤٹ سائڈ آف دا میرج حرام ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اچھا, تو حدیث متواترہ جس پہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے کے آج تک بہت سارے لوگ اس کی روایت کرنے والے ہوں تو اس کا انکار نہیں کر سکتے. پھر ہم مسائل تو حدیث متواتر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر ہم مسائل متواترہ میں تکفیر نہیں کی جاتی، گمراہ ضرور سمجھا جاتا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، مثال کے طور پہ 5 نمازیں، یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں آج کل، ہر چیز کو ہی چیلنج کیا جا رہا ہے. اب کل کوئی شخص کہے جی کہ فجر کی 2 فرض جو ہے نا وہ 1 ہے، اور زور کے جو فرض ہے نا وہ 2 ہیں، اور مغرب کے جو فرض ہیں وہ 2 ہیں. تو ہم یا عیسیٰ علیہ السلام، یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی رفعت اور آپ کا نزول، the ascension of عیسیٰ علیہ السلام and his coming back of عیسیٰ علیہ السلام، descension of عیسیٰ علیہ السلام، اس کا انکار. یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج حاصل ہوئی وہ جسم اطہر کے ساتھ حاصل ہوئی، وہ خواب نہیں تھا. ان چیزوں کا اگر کوئی انکار کرے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نمبر 1 بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں میرے پاس اگر کوئی شخص آ جائے اور وہ یہ کہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا، تو میرا اس کو جواب یہ ہے کہ میرے پاس آپ سے بحث کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، کہ میری زندگی تو ایسی بڑی مصروف ہے. 7 days a week and I really mean it. چونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور جہاں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں وہاں اجماع امت ہے اس مسئلے کے اوپر. مسئلے پہ کیا ہے؟ اجماع امت ہے. اس اگر جس طرح منکر حدیث جو ہے اس دور کا بہت بڑا، اللہ اس کے شر سے معصوم مسلمانوں کو بچائے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی اٹھائے جانے اور واپس آنے کا منکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کے ساتھ معراج کا بھی منکر ہے. اچھا، یہاں پہ انہوں نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. زکوٰۃ کی تعداد یعنی 2.5% زکوٰۃ ہے. اس کا بھی زکوٰۃ کے بارے میں یہ شخص کہتا ہے کہ ٹیکس ہے. صحابہ کرام سے لے کے آج تک علماء امت اس بات پہ متفق ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو یہاں ان لوگوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل میں نے 3 بیان کیے بھی، اللہ سے دعائیں بھی مانگی، استخارے بھی کیے کہ یا اللہ کہ جتنے لوگ آتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، چونکہ ہماری کمیونٹی میں انکار ختم نبوت کا مسئلہ بڑا سیریس حد تک آگے بڑھ چکا ہے. اور اگر مسلمان ہماری کمیونٹی میں، اس کمیونٹی میں اگر انہوں نے احتیاط نہ فرمائی تو اس کے نتائج بڑے اچھے نہیں ہوں گے، ہماری اولادوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. اچھا، لاسٹ میں. اچھا، تو اس بات کو اچھی طرح ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کہ اٹھائے جانے اور واپس آنے کا منکر ہے، جزاک اللہ خیر، تو ہم اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے جس پہ کیا ہے؟ اجماع امت ہے. اور
یہ عقیدہ تواتر سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام ان کی قبریں جنت کے باغات ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ان کو جنت کی بشارت دے دی. اور بھی بہت سارے مقامات ہیں. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو ان ایشوز کو چھیڑ رہے ہیں، تو جب آپ اجماع کی کسوٹی پہ ان کو پرکھیں گے تو خود بخود قرآن کی آیت نمبر 115 سورۃ النساء جواب ہے ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کو سنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو سنا دے. اچھا آگے بڑھیں. آگے لکھا ہے اسی کتاب میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ریفرنسز دیے انہوں نے وہاں پہ کہ واضح دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کسی غلطی پہ متفق نہیں ہو سکتی. یہ اصول یاد رکھ لیں، خود بھی یاد کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اچھے الفاظ میں، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ. ہر کلمہ گو مسلمان وہ جیسا بھی ہے وہ ہمارے لیے واجب الاحترام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت دی ہے. اللہ ہمیں مسلمانوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے بڑھیں. یہ امت کیا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت بہترین امت ہے جو دوسروں پہ گواہ ہوگی. لہذا یہ امت برائی کے اوپر کبھی متفق یہ ممکن نہیں ہے. یہ لوگ غلط ہیں، لیکن جو اسلام صحابہ کرام سے اور ہمارے قابل احترام علماء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، وہ برحق عقلی طور پہ یہ باتیں ثابت ہیں کہ وہ صحیح اسلام ہم تک پہنچا ہے، صحیح عقائد ہم تک پہنچے ہیں. اور all we have to do in this day and age کہ ان عقائد کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، عقائد کا ہم نے تحفظ کرنا ہے. پھر آگے انہوں نے لکھا ہے جو ان چیزوں سے اتفاق کرے وہ مومن مخلص ہے، وہ مومن اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. باعمل ہے تو جہنم کے بغیر جنت پہ پہنچ جائے گا. بے عمل ہے تو سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں. جو ان باتوں کو مانتا ہے ایک دن اس نے جنت میں ضرور جانا ہے انشاءاللہ. اچھا، اور جو ان کی مخالفت کرے، اگین ورس نمبر 115 سورۃ النساء. یہ آیت زبانی یاد کر لیں، نوافل میں پڑھیں. جو ان کی مخالفت کرے وہ نمبر 1 ملحد ہے، نمبر 2 گمراہ ہے، اور نمبر 3 علماء کرام کا معاند ہے، دشمن ہے. اور علماء کے بارے میں ایک مسئلہ ضرور سمجھ لیں. آپ اکثر مجھ سے سنتے رہتے ہیں کہ امت کے جو علماء ہیں وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، ہمارے لیے واجب الاکرام ہے. علماء عالم دین سے نفرت کرنا، عالم دین کی تحقیر کرنا، معاذ اللہ عالم دین کی تذلیل کرنا، یہ کیا ہے؟ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ کفر ہے. 2 قسم کے علماء ہیں. علماء حق، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا انور شاہ کشمیری، سبحان اللہ، مولانا احمد علی لاہوری، ماشاء اللہ،
اور اس دور میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت شیخ ذوالفقار احمد صاحب، اور یہ جو دیگر ہمارے اکابر ہیں، یہ علماء حق ہیں. جہاں تک علماء سو ہیں خاموشی اختیار کر لیں، ان کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم جہاں پہ بھی بیٹھے، میری گزارش یہ ہے علماء کے فضائل بیان کریں، لوگوں میں علماء کی محبت پیدا کریں. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. اب آگے چلیں، ختم نبوت کے بعد اس کو بات ختم کرتے ہیں. جو لوگ یہاں پہ ورجینیا میں ہیں، دا لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ، یہ ہم نے بروشر بنایا ہے. یہ بڑا پازیٹیو بروشر ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اور اس کی پی ڈی ایف بھی ہے. جن لوگوں کے پاس میرا فون نمبر ہے وہ مجھے میسج بھیج دیں، انشاءاللہ واٹس ایپ پہ ان کو اس کی پی ڈی ایف بھی فارورڈ کر دیں گے. کہ مسلمانوں کو پہلے ٹیچ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول اور نبی، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. اس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ، اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع امت ہے. اور یہ عقیدہ 100 آیات، قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ 100 verses of قرآن، 200 احادیث، 200 احادیث، اور 60 صحابہ اور تابعین نے اس کو روایت کیا. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ الاحزاب کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ ورس نمبر 40 ہے، ورس نمبر 40 40 سورۃ الاحزاب کا. اچھا، تو ان میں تو یہ حدیث عقیدہ تواتر سے بھی ثابت ہے. اور وہ جو احادیث ہیں، 200 احادیث ہیں، ان میں متواتر احادیث بھی ہیں. اس کو تو ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اور وہ جو گروہ ہے بد نصیب گروہ، کہ قرآن تم ہمارا پڑھتے ہو، احادیث تم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہو، عبادات ساری ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے دی، اور اس کا صلہ تم نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تم انکار کر بیٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہیں تو جو لائف سپورٹ ملی ہے وہ سب قرآن و حدیث کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ اس شخص کی جو تعلیمات ہے وہ تو یہاں سے یہاں تک نہ جاتی. تو ایک تو اس کمیونٹی کو اور یوٹیوب کے ذریعے اس سازش کا پیغام یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے کبھی بحث نہ کریں، نہ ان کی بات سنیں. لیکن اگر چونکہ دے آر ویری ویل ٹرینڈ، میں نے دیکھا ہوا ان کو، ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں میں نے. اللہ نے ماضی میں مجھے ایسے سچویشن سے میں گزرا. ان سے کبھی بحث نہ کریں. لیکن اگر بحث کی نوبت آئی جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو پھر اس شخص کا کردار وہاں پہ بات شروع کریں. اس کا کردار بہت کوسچنیبل تھا. اچھا، آگے ہیں جو ہمارے دلائل ہیں. خاتم النبیین سے مراد کیا ہے؟ اور یہ سب آپ کو اس بروشر میں مل جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ تمام علماء
صحابہ کے دور سے لے کے اب تک متفق ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول، پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ کوئی رسول اور کوئی نبی. بسم اللہ. پاسبلٹی نہیں. نمبر 2، جس طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. نیکسٹ، اے نبی اور رسول is a spokesperson for Allah. A prophet is given revelation. Legitimacy of a religion depends on the truthfulness of the prophet. اچھی طرح سمجھ لیں، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کیا ہوتے ہیں؟ معصوم عن الخطا. کیا ہوتے ہیں جی؟ معصوم عن الخطا. ان سے گناہ نہیں ہوتا. معاذ اللہ کسی نبی اور رسول کی طرف گناہ کی نسبت یہ کفر ہے. اچھا، اور اس شخص کا کردار بہت کوسچنیبل ہے. اس پہ وہ بیک آف ہو جاتے ہیں. باقی آج کل وہ بہت ہماری کمیونٹی میں تو بہت اگریسو ہو گئے ہیں وہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں بہت پیسے ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بھی ہے. پھر اگر کوئی شخص معاذ اللہ، بڑے اہم پوائنٹس ہیں، آلموسٹ ڈن. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہے، جیسا کہ ہم مسلمان مانتے ہیں الحمدللہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث اور افور مینشنڈ فیکٹس کے تحت اگر کوئی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے تو اس کا آپ کو انکار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ لیکن جس طرح آج کل ویری پینفلی اسپیکنگ، ریئلی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں کہتے ہوئے کہ ہماری اس کمیونٹی میں کچھ لبرل مسلمان، سوشل میڈیاز کے اوپر میں نے ڈسکشن دیکھی ہے، انہوں نے اس گروپ کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیا. یہ ہو رہا ہے ایز وی اسپیک. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بات کو غور سے سمجھیں، اور خاص طور پہ یوٹیوب کے ذریعے میں میری میسج دے رہا ہوں. سبحان اللہ، اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہا ہے. یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ رفع یدین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آمین یا ہاتھ اوپر باندھ اور یہ باندھنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ آمین بالجہر یا سری آمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عشاء 15 ڈگری پہ ہونی چاہیے، یہ 18 ڈگری، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. آپ سمجھیں؟ عقیدے کا مسئلہ ہے. اب اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ نبی، جس طرح کہ میں نے ڈسکشن دیکھی ہے سوشل میڈیا، خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے. اور اگر معاذ اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ کی جہنم میں. اللہم اغفر. اس دعا مانگ رہے، اللہم انا نسألک رضاک بالجنہ ونعوذ بک وغضبک والنار. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. اگلا نیکسٹ پوائنٹ،
there is no room to believe in another prophet without disbelieving in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which automatically removes one from the fold of Islam. بات وہی ہے جو ابھی عرض کی گئی. تو یہ عقیدہ مضبوط. اور فائنلی اللہ اکبر کبیرہ. In April 1974, a large conference was held by Muslim World League, Subhanallah, in Makkah al-Mukarramah. And all the evidence were examined in that meeting. And a resolution was declared. The League passed a unanimous resolution declaring such a movement and its leadership is out of Islam. اور اس میں ڈکلیریشن بائی دی مسلم ورلڈ لیگ، فتویٰ آف دا پرومیننٹ بورڈ آف انکوائری اینڈ فتویٰ آف سعودی عربیہ، فتویٰ آف اسلامک فقہ اکیڈمی ایجپٹ، فتویٰ آف اسلامک فقہ کونسل ساؤتھ افریقہ، اور فتویٰ آف مفتی ڈاکٹر مزمل صدیقی صاحب یو ایس اے، فتویٰ آف شریعہ کونسل یو کے، فتویٰ آف مفتی ابراہیم ڈیسائی صاحب ساؤتھ افریقہ، اینڈ فتویٰ آف شیخ احمد کٹی کینیڈا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو اللہ تعالیٰ، تو آج کا جو ٹاپک تھا اجماع اور ختم نبوت، تو ہر ایشو کے اوپر بحث مباحثے کی ضرورت نہیں. یہ اس دور کے تاریک رات کی فتنے ہیں جو اٹھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالایمان کی دعا فرمائے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إنا نسألك الإيمان ليس بعده كفر. اللهم إنا نسألك الإيمان ليس بعده كفر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. جزاکم